ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں شمارہ نمبر 5 سے قمر جمیل صاحب کا اداریہ منتخب کیا گیا ہے۔ قمر جمیل صاحب کے اداریے کا عنوان ہے اکتاویو پاز اور زبان کا بنیادی مسئلہ۔ سماعت فرمائیے۔ اکتاویو پاز کو اس سال کا ادب کا نوبل انعام دیا گیا ہے۔ اس نوبل انعام سے الگ اس کی شاعرانہ عظمت اور اس کی ناقدانہ صلاحیت نے اسے پیبلو نردا اور لوئی برخیس کی طرح ایک ممتاز مقام دے دیا ہے۔ اس کا شمار ان ادیبوں میں ہوتا ہے جس کا بہت گہرا اثر اپنی سیاست، تہذیب اور ثقافت پر ہوا ہے۔ اس کی فکر اور شاعری میں ما بعد الطبیعتی انداز بہت نمایاں ہے۔ وہ ایک مفکر شاعر اور ایک مفکر ادیب ہے۔ اس کا خیال ہے کہ ہر معاشرہ دنیا کا ایک منفرد امیج رکھتا ہے۔ یہ امیج معاشرے کی لاشعوری ساخت میں محفوظ ہوتا ہے اور تصور زماں اس امیج کی تشکیل میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ زماں یا وقت ہمارے لیے صرف ایک تسلسل کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ارادی عمل، انٹینشنل پروسیس بھی ہے، جس کی کوئی نہ کوئی جہت ضرور ہوتی ہے جو کسی مقصد کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ شاعری وقت کی آواز ہے اور وقت ہی معنی کا کنز مخفی بھی ہے۔ شاعر زماں کے تسلسل کو زبان مہیا کرتا ہے اور ہر معاشرے میں جو دنیا کا امیج ہوتا ہے وہ وقت کے تصور میں آشکار ہوتا ہے۔ پاس کے نقطہ نظر سے دیکھیے تو شاعری وہ وقت ہے جو آشکار ہو گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر تہذیب نے وقت کا ایک علیحدہ تصور دیا ہے۔ مثلاً ایک تہذیب وقت کو ابدی واپسی، ایٹرنل ریٹرن کا نام دیتی ہے اور دوسری تہذیب وقت کو ایک ساکت ابدیت کے طور پر پیش کرتی ہے۔ کسی نے اسے ایک ایسے خلا سا بھی تعبیر کیا ہے جس میں تاریخیں نہیں ہوتی۔ بعض نے اسے خط مستقیم اور بعض نے اسے اسپائرل قرار دیا ہے۔ فلاطونی وقت آسمانی اجرام کی گردشوں کی طرح دائرے میں ہوتا ہے اور مکمل۔ عیسائیوں کا تصور وقت ایک خط مستقیم میں ہے اور ہندوؤں کا وقت ایک التباس ہے، بار بار جنم لینے والا ایک گرداب۔ 19ویں صدی میں وقت کا ایک لامحدود تصور ارتقائی شکل میں ہمارے سامنے آیا ہے۔ وقت کے ان سارے تصورات کی تشسین جادو کے زمانے کے منتروں سے لے کر ہم عصر ناولوں تک سارے ادب میں نظر آتی ہے۔ لیکن اکتاویو پاز کہتا ہے کہ آج شاعری دنیا کے امیج سے محروم ہو گئی ہے، اس لیے شاعری میں اب صرف بکھری ہوئی نشانیاں سائنس ملتی ہیں، یعنی دنیا کی ایسی امیج جو امیج کے بغیر ہے۔ پاز کو ساختیت پسندوں سے کئی مقامات پر اختلاف ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شاعری قدیم جادو کے اس یقین سے پیدا ہوئی ہے کہ لفظ اور جس چیز کی لفظ نمائندگی کرتا ہے دراصل دونوں ایک ہیں۔ لفظ ہمارے اور چیزوں کے درمیان پل کا کام کرتے ہیں۔ ہر لفظ اپنے سے باہر کسی معروض کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پاز کہتا ہے کہ صوتی شاعری بھی دراصل اس زبان کو یاد کرنے کی کوشش ہے جو ہر زبان سے پہلے تھی۔ ابتدائی عیسائی اور ایشیا اور امریکہ کے شیمینز بھی اسی زبان کی تلاش میں تھے جو تمام زبانوں سے پہلے تھی اور جو روحوں کو جوڑ سکتی ہے، ان میں وحدت پیدا کر سکتی ہے۔ پاز کی شاعری ما بعد الطبیعتی ہونے کے علاوہ وقت کے تصورات میں شدید دلچسپی رکھتی ہے اور اس شاعری میں ایک ایسی پر اسراریت ہے جس کا تجزیہ کرنا آسان نہیں ہے۔ پاز کی شاعری کے مجموعے سنشون اور بلینکو شائع ہو چکے ہیں
باز شاعر ہونے کے علاوہ ایک ممتاز نقاد بھی ہے۔ اس کے خیالات میں بڑی گہرائی اور بصیرت ہے۔ مثلا آرٹ پر گفتگو کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ قدیم زمانے میں سیاروں کی گردش سے کائنات کے لامحدود پر اسرار اور مکمل ہونے کا اعلیٰ ترین احساس ہوتا تھا۔ ستارہ شناسوں اور نجوم کے ماہرین سے لے کر ایک عام شخص تک کو ستاروں کو دیکھ کر ایک تقدس، حیرت اور آہنگ کا احساس ہوتا تھا۔